السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تعارف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بے وجہ تمہید لمبی ہو جائے گی اور مولانا کے پاس بہت ہی مختصر وقت ہے، لہٰذا میں روبرو پروگرام کا یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے اور آج ہمارا اس کا انٹرو بھی سب سے پہلے ہم لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، اور ہمارے لیے قسمت کی بات ہے کہ انٹروڈکشن جو روبرو کا نیا ڈیزائن ہوا ہے وہ مولانا کی جو ہے گفتگو شنو سے ہی آگے بڑھے گا۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے مولانا محترم ہمارے سیدھی بات ادارے کے سرپرست بھی ہیں اور میرے استاد مکرم بھی ہیں، اور میرے لیے دوسری مرتبہ جو ہے شرف حاصل ہو رہا ہے کہ مولانا سے میں گفتگو شنید کر رہا ہوں۔ پہلے ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ میں مولانا سے جو ہے ایک لمبی انٹرویو ہوا تھا، اس وقت عالم اسلام کے حالات پر بات ہوئی تھی مولانا سے، اور اس بار بھی چونکہ مولانا 3 خلیجی ممالک سے واپس ہوئے ہیں، اس دور میں جو ہے بہت ساری چیزیں مولانا پہ وہ میڈیا جو ہمیشہ مولانا کے پیچھے پڑا رہتا ہے بہت ساری چیزیں پیش کی، تو اس کی لیے اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں آپ کے لوگوں کے سامنے آئیں گی، لہٰذا میں مولانا کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گا کہ آج کل میڈیا بہت پیچھے آپ کے پڑ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے عزیز گرامی، ایک عرصے سے اس کا رول منفی ہے، نگیٹو ہے، اور صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں بلکہ اخلاقی قدروں کے سلسلے میں، شرم و حیا کے بارے میں، اور جن چیزوں سے کسی قوم کا استحکام ہوتا ہے ان کے بارے میں میڈیا کا جو رول ہے نگیٹو رول ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میڈیا بے شرمی کی باتوں کو پھیلاتا ہے، بے حیائی کو عام کرتا ہے، جھوٹ اور دجل و فریب کو بہت ہی پھیلاتا ہے اور عام کرتا ہے، میڈیا بک جاتا ہے، میڈیا سیاسی معاملات کرتا ہے۔ میڈیا کی جو اصل ذمہ داری تھی کہ وہ بات کو صحیح طور پر پہنچا دے، یہ کام ایک عرصے سے میڈیا نہیں کر رہا ہے، یا جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہاں پر وہ بات کو پہنچا بھی دیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہو، قومی نوعیت کا ہو، یا فرقہ واریت سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر جگہ میڈیا کا جو جھکاؤ ہے وہ اس رخ کی طرف ہے جدھر افتراء پردازی ہے، جھوٹ ہے، جھال ہے، فریب ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب کا اتفاق ہے، جتنے بھی دانشور ہیں، علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل فکر ہیں، اہل دانش ہیں، وہ سب اس بات کو جانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ میڈیا اپنا رول ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو ابھی آپ حالیہ سلطنت عمان کے دورے سے واپس لوٹ کر کے آئے ہیں، تو مختلف قسم کی تحریر سوشل میڈیا میں پھیلی، اور آپ کے آنے کے بعد اور میں نے العربیہ میں بھی جو سرخی باندھی تھی اس نے آپ کے جو ہے بیان کے تعلق سے وہ بھی میں نے پڑھا تھا، اس میں ایک بھارتی مسلمان یا بھارتی مولوی اس طرح کا الفاظ اس نے استعمال کر کے سرخی دی تھی۔ تو یہ خلیجی ممالک کے میڈیا میں آپ پر کیوں تنقید ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کی دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2011 سے عالم عربی میں جو عوامی انقلاب شروع ہوا، اس عوامی انقلاب کو کچلنے کے لیے عوام کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ یہ قتل مصر میں شروع ہوا، یہ قتل لیبیا تک پہنچا، یہ سیریا میں ہوا، عراق میں ہوا، یمن میں آپ جانتے ہیں ہو رہا ہے، اور پورا شرق اوسط اور عالم عربی ایک جنگل کے دور میں داخل ہو گیا۔ جو حکام تھے جن کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایک طرف بات ڈیموکریسی کی کہی جاتی ہے، آزادی کی کہی جاتی ہے، جمہوریت کی کہی جاتی ہے۔ جمہوریت میں جمہور کو حق ہوتا ہے، تو اگر عوام اپنی پسند کا حاکم چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حکومت چاہتے ہیں، تو یہ ان کو موقع دینا چاہیے اور فیصلہ ووٹوں سے ہونا چاہیے۔ لیکن ڈکٹیٹر حکمرانوں نے جنہوں نے 50-60 سال عالم عربی پر حکومت کی، کچلنے کی کوشش کی، اور جب ان کے قدم اکھڑتے چلے گئے تو خلیجی ممالک نے اپنی دولت کی ریل پیل سے ان انقلابات کو کچل دینے کی ایسی مذموم کوشش کی کہ مصر میں تقریباً 10,000 افراد بری طرح سے مارے گئے، نماز پڑھتے ہوئے ان پر گولیاں چلا دی گئیں، جو لوگ رابعہ میدان میں تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کو اس طرح مارا گیا کہ ہلاکو اور چنگیز خان کی یادیں تازہ ہو گئیں، اور سیریا میں تو آپ جانتے ہیں کہ 10 لاکھ افراد کو شہید کر دیا گیا ابھی 6 سال کی مدت میں، اور 20 لاکھ افراد وہ ہیں جو تتر بتر ہو گئے، جن کو ترکی میں پناہ ملی یا اردن میں ملی یا کسی اور علاقے میں ملی یا یورپ
کہ لوگوں نے ان کو پناہ دی. تو یہ جو مجموعی صورتحال ہے اس میں سب سے خراب کردار سعودی عرب کا رہا کہ شاہ عبداللہ کے دور میں مصر میں عوامی انقلاب کو کچلنے کے لیے پیسوں کا استعمال کیا گیا، اور مرسی جو بالکل ایک جائز اور قانونی بنیاد پر، جمہوری بنیاد پر مصر کے صدر بنے تھے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا صدر آیا تھا جو دیندار، متقی، صالح تھا، اس کو ہٹانے اور سیسی کو لانے کے لیے، جو اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور اب یہ بات تو سب کے لیے کھل گئی ہے، جو رول شاہ عبداللہ کی طرف سے ادا کیا گیا وہ بہت افسوسناک تھا، بڑا المناک تھا. وہ اس دور کا ایک المیہ ہے، تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کو خون کے حروف میں لکھا جائے گا. اس کے بعد پھر جو یمن میں ہو رہا ہے، اور ابھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ UN میں قرارداد پاس ہوئی ہے اور بلیک لسٹڈ کر دیا گیا ہے یہ الائنس، جو عربی الائنس کہلاتا ہے، جس نے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، عمارتوں کو گرا دیا، ملبے میں تبدیل کر دیا، بے انتہا مظالم کی. یہ وہ مظالم ہیں جن کے خلاف میں بول رہا ہوں، 2011 سے بول رہا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے یہاں کے علماء نہیں بولتے، دانشور نہیں بولتے، صحافی نہیں بولتے. اب اکیلا جب شخص بولتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسی کو ساری معلومات ہے، بچے کو معلومات ہیں، سارے مشاہدات ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ظالم اعتراف کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے اپنے ظلم پر، پھر بھی لوگ خاموش. اب ظاہر ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میرے خلاف پھر پہلے تو خلیج ملکوں کا میڈیا، ان ظالم ملکوں کا میڈیا زہر اگلنے لگتا ہے، اور پھر جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینوں میں جن کے حسد ہے بھرا ہوا، جن کے سینوں میں کینہ ہے اور حسد بھرا ہوا ہے، وہ پھر اول فول بکنا شروع کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ابھی عمان کے سلسلے میں جو خبریں ذکر کی گئی، جھوٹی خبریں، جعلی خبریں. اور میں عمان گیا، میری 2 تقریریں ہوئیں، اور عرب حضرات نے ان تقریروں کو سنا، بہت ہی اچھے تاثرات کا اظہار کیا. میری بڑی اچھی ملاقاتیں مفتی اعظم سے، کلیت الشریعہ کے پرنسپل صاحب سے، مفتی اعظم کے نائب سے بڑی دوستانہ برادرانہ فضا میں ہوئیں. میں وہاں عزت کے ساتھ رہا، عزت کے ساتھ رخصت ہوا. بعد میں 2 دن بعد ترکی میں جب میں تھا تو یہ خبر ملی کہ وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ مولانا سے کہا گیا کہ آپ سلطنت سے چلے جائیں. یعنی آپ نے باتیں کچھ ایسی کہہ دی جو ہماری پالیسی کے خلاف. ظاہر ہے کہ یہ سعودیہ کے دباؤ میں انہوں نے بیان دیا، اور اس بیان کے دینے میں نے ان کی کوئی مذمت نہیں کی. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ بیچارے بہت پریشر میں ہیں، اس لیے ان کا بیان اپنی جگہ پر، اور جو انہوں نے میرے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا، ضیافت کی، میرے ساتھ جو اچھے تعلقات کا اظہار کیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک حقیقت ہے. آج بھی میرا ویسے ہی تعلق ہے، آج بھی میں جانا چاہوں عمان تو کوئی رکاوٹ نہیں، پھر اسی پذیرائی کے ساتھ میں جاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا. انہوں نے تو بیان دیا اپنی مجبوری میں. ہندوستان کے میڈیا نے، انگلش میڈیا ہو، ہندی میڈیا ہو، اردو میڈیا ہو، ایسا لگا کہ جیسے ان کو کوئی مجرم مل گیا اور ان کی بانچیں کھل گئیں کہ بھئی ایک عالم کو وہاں سے نکالا گیا چونکہ اس نے ایسی اور ایسی باتیں کی، پھر اس میں خوب نمک مرچ لگا کر باتوں کا بتنگڑ بنایا گیا. یہ سب کچھ جو کیا گیا، یہ فی الحقیقت میڈیا کا وہ رول ہے جس میں میڈیا ننگا نظر آتا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ انسانی قدریں بھی محفوظ نہیں رہ گئیں اور صداقتوں کے کوئی معنی نہیں رہ گئے. تو مولانا آپ نے جب آپ داعش جیسی تنظیم کے خلاف، جیسے آپ نے اس بار بھی کہا کہ جو کھلم کھلا بات کر رہے تھے، تو اس وقت بھی جو ہے آگ پیپر نے آپ کے خلاف ایک شرارت کی تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے جو ہے باقاعدہ بتا دیا تھا کہ اس کو نصیحت نامہ بھیجا گیا تھا وغیرہ. لیکن سنا کہ جو ہے اس نصیحت نامے پر پھر اس کے بعد داعش کے خلاف اب جب آپ بولنے لگے تو جو ہے آپ کو دھمکیاں ملنے لگی اور کچھ اخبار. دیکھیے، داعش کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے روٹس ہیں افغانستان سے، ان کا تعلق ہے اسامہ بن لادن سے تعلق ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں تیار ہوئے. وہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اور جو وہاں کا اعتقادی نظام ہے، جس کی بنیاد محمد ابن عبد الوہاب، شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے ڈالی تھی، اس میں فکری تشدد تھا. اس میں دوسرے جتنے بھی حلقے تھے، ان حلقوں کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، اور یہ ہماری طرح توحید کے قائل نہیں ہیں، کافر قرار دے دیا گیا، اور ہزاروں کو اس دور میں مارا گیا تھا. تو یہ جو سوچ ہے اور یہ جو نظام ہے، اس کے ذریعے سے جن نوجوانوں کو تعلیم ملی، وہی لوگ ہیں جو داعش کا ایندھن بنے، جو داعش کے ممبر بنے.
تقریباً 20,000 سعودی نوجوان داعش کے ساتھ عراق میں شامل ہوئے، جنہوں نے سعودیہ پاسپورٹ پھاڑے اور آگ میں جلائے. اور یہ ساری چیزیں جو ویڈیوز میں موجود ہیں، یعنی ڈاکومنٹریز چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کا جو کورس اسکولوں میں چلتا ہے وہ سلفی کورس ہے جو چلایا جاتا ہے. جو کتابیں وہ پڑھاتے ہیں وہ محمد ابن عبد الوہاب کی یا امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ذہن سازی اس کے ذریعے ہو رہی ہے وہ ذہن سازی عجیب طرح کی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو لوگ مسلک کے پابند ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، وہ مشرک ہو جاتے ہیں. اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، ان کے عقیدے سے ہی نہیں رہتے. صوفیاء کرام کی تو خیریت ہی نہیں رہتی، وہ تو سب سے زیادہ بگڑے ہوئے بدتر اسلام دشمن. یہ اس لٹریچر کا نتیجہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ روٹس تو جانتے تھے، لیکن جس وقت ایک فرقہ واریت پر مبنی حکومت نوری مالکی کی عراق میں خاتمے سے دوچار ہوئی اور اس میں داعش کے جو ذمہ دار تھے اور خاص طور پر ابو بکر بغدادی صاحب، ان کو موصل میں فتح حاصل ہوئی، ایک اچھی علامت تھی. یعنی یہ امید تھی کہ شاید عراق میں اب جمہوریت آئے گی، اب ڈیموکریسی آئے گی، اب عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور خلافت کا لفظ استعمال کیا گیا. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ خلافت کا جو لفظ ہے قرآن میں، حدیث میں مقدس لفظ ہے، اور ابو بکر خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، عثمان خلیفہ تھے، علی خلیفہ تھے، جس کا مطلب وہ بڑے منصف عادل حکمران تھے، جن کے یہاں حالت یہ تھی کہ خود وہ بھوکے رہتے تھے اور سب کو کھلاتے تھے. یہ وہ نظام تھے. اس لیے میں نے ابو بکر بغدادی صاحب کو ایک کھلا خط لکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا خط ان تک پہنچ تو سکتا نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ الیکٹرانک میڈیا کا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، میری بات پہنچے گی. اور ہم لوگ چونکہ پیام اسلام اور پیام انسانیت کا کام کرتے ہی ہیں، ہمارے نانا حضرت مولانا علی میاں صاحب نے یہ تحریک شروع کی تھی 60 کی دہائی میں، اور پھر وہ چلتی رہی، اور یہاں ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، تمام طبقات کو ملا کر پروگرام ہوتے رہے، ذہن سازی ہوتی رہی کہ انسانیت اصل ہے. یہی باتیں میں نے اب بغدادی صاحب کو لکھی کہ بھائی خلافت کا اتنا مقدس منصب آپ کو حاصل ہوا ہے یا آپ دعوے دار ہیں تو انصاف کیجئے، عدل قائم کیجئے، کسی پر ظلم نہ کیجئے. شیعہ کو اس لیے مارنا درست نہیں کہ وہ شیعہ ہے، کسی غیر مسلم پر ہاتھ اٹھانا اس لیے درست نہیں کہ وہ غیر مسلم. اسلام مذہب کی بنیاد پر یا فرقے کی بنیاد پر لڑائی کو جائز قرار نہیں دیتا ہے. اسلام میں ظالم اور مظلوم کا فرق ہے، اور اس بنیاد پر جو معاملہ ہو اور وہ بھی یہ نہیں کہ آپ فیصلہ کر دیں، بادشاہ سلامت کہہ دیں کہ فلاں ظالم ہے، یہ کسی کو حق نہیں. جب تک عدالتی تحقیقات کے ذریعے کسی کے ظلم و جرم ثابت نہ ہو اس پر کارروائی ہونا نہیں چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ میں نے تو بغدادی صاحب کو مبارکباد اس پر دی کہ ہندوستان کی جو نرسیں عراق میں کام کر رہی تھیں ان نرسوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور وہ ہندوستان باعزت پہنچی، اور یہاں پھر میڈیا پر ان کے بیانات آئے کہ انہوں نے ہم کو چھیڑا نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیں حفاظت فراہم کی. یہ اچھی علامت تھی. اس لیے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ ہندوستان سے اچھے تعلقات قائم کیجئے اور دنیا بھر کے ممالک سے، اگر آپ واقعی صحیح نظام چاہتے ہیں تو یہ مطلوب. لیکن کیونکہ ادھر سے یہ عمل نہیں ہوا بلکہ ادھر سے تشدد، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، آپس میں بھی اتحاد نہیں، اور دنیا کے خلاف ایک مہم چھیڑ دی گئی، تو پھر میں نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس میں ان کے روٹس بتائے، ان کی قیادات کے بارے میں گفتگو کی، ان کا جو طریقہ کار و میتھڈ ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بتایا. پورے ملک میں کوئی کتاب ایسی اب تک نہیں لکھی گئی تھی. یہ پہلی میری کتاب تھی جس نے آنکھیں کھول دی. اور خود ہندوستان کے جو انٹیلیجنس کے ذمہ دار ہیں جو مجھ سے بھی ملتے رہے آ کر، جس وقت میں نے خط لکھا تھا تو گویا بہت خطرناک بات ہو گئی تھی، لیکن وہ سب غلط فہمی تھی. میرے پاس ٹی وی چینل کے لوگ آئے، انٹیلیجنس کے لوگ آئے، میں نے ان کو ساری تفصیلات بتائیں کہ بھئی ہم لوگ تو انسانی بنیادوں پر کام کرتے ہیں، ہم لوگ تو ہندو مسلم اتحاد کے داعی ہیں، ہم لوگ آزادی کی تحریک میں بھی لگے رہے، ہمارے بڑے آبا و اجداد، اور ان سے ہم نے یہی وراثت پائی. اس لیے ہم لوگ فرقہ واریت کے اور مذہبی تفریق کے قائل ہی نہیں. جو لوگ بھی ایسا کریں ہم ان کو ملک دشمن سمجھتے ہیں، وطن کا دشمن سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک سب بھائی بھائی ہیں، سب آدم کے بیٹے ہیں، سب ہوا کے بیٹے ہیں، ہندو مسلمان سب فی الحقیقت خونی بھائی ہیں. اب ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایسا اتحاد قائم کریں کہ سب مل کر مظلوم کی مدد کریں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کوئی بھی مسلمان یا ہندو ظالم کے ساتھ نہ کھڑا ہو. اس لیے آپ دیکھیے کہ اب میں حرمین شریفین سے تعلق رکھنے والے حکام
اور جن میں شاہ عبداللہ ہوں یا شاہ سلمان، خادم الحرمین الشریفین کہلاتے ہیں، سب سے مقدس جگہ، اس پر میں تنقید کر رہا ہوں. یعنی میں تنقید کر رہا ہوں وہاں کی حکومت پر. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کو بند ہونا چاہیے. 50-60 ہزار نوجوان وہاں جیلوں میں ہیں. یہ سوال کیوں نہیں ہوتا ان سے کہ کیوں ہے جیلوں میں؟ قانونی کارروائی ان پر کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی 45 علماء، بڑے بڑے علماء، جید علماء، مشہور علماء، نامی گرامی علماء گرفتار کیے گئے جو خاموش تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ خاموش تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل و انصاف کے کوئی معنی نہیں رہ گئے. بادشاہت اصل ہو گئی، ظلم اصل ہو گیا. تو اس پر بولنا چاہیے. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل اللہ کے ہاں گریبان پکڑے جائیں گے تمہارے، اور یہ کہا جائے گا تم ظالم کے ساتھ کھڑے تھے. اس میں یہ مت دیکھو کہ پرایا کون ہے، اپنا کون ہے، مذہبی بھائی کون ہے، غیر مذہبی بھائی کون ہے. جو بھی عدل و انصاف کرے گا وہ ہمارا ہے، جو ظلم کرے گا وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے خلاف. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. تمہارے ماں باپ، تمہارے قریب ترین رشتہ دار، یہاں تک کہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی تمہاری گواہی جا رہی ہو تو دو گواہی سچائی کے ساتھ دو. یہ ہمارا پیغام، یہ ہمارا مشن ہے. اس کو غلط طریقے پر پیش کرنا، موڑنا توڑنا، اور یہ کہ صاحب بغدادی سے بیعت کر لی، یہ ان کے ساتھ ہو گئے. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اور گندا جھوٹ ہے اور ایسے کمینہ پن کی بات ہے کہ اس کے جواب دیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اسے کوئی حیثیت دے رہے ہیں. اس لیے میں نے جواب بھی نہیں دیا. میں ان کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا کہ ان کا جواب دوں. میری زندگی الحمدللہ کھلے صفحے کی طرح ہے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے، میرا مشن کیا ہے، میں کیا بات کہتا ہوں. کتنے ہندو بھائی ہیں جنہوں نے میری تقریریں سنی اور کہا کہ مولانا آپ نے ایسی سچی باتیں کی ہیں کہ ہم سن رہے تھے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. آپ جو بھگوان کی بات کرتے ہیں، ایشور کی بات کرتے ہیں، آپ جو انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں، تو آدمی ہل کے رہ جاتا ہے. یہ بات اچھے اچھے ہندو بھائیوں نے مجھ سے کہی. آج ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اس وقت مرکزی اور صوبائی حکومت میں ہیں، اور حکومت میں وزیر ہیں. وہ ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں. اور میں کیونکہ اس مشن کے تحت کام کرتا ہوں، اس لیے میں نے شاہ عبداللہ کو خط لکھا، شاہ سلمان کو خط لکھا، رجب طیب اردوغان کو لکھا، مودی جی کو خط لکھا، سب کو میں نے خطوط لکھے. یعنی انسانی بنیادوں پر ایک مشن ہے، اور یہ مشن تو سب کے لیے. حاکم اگر بات اچھی قبول کر لے تو پورے ملک میں سب کو راحت ملے گی، عافیت ملے گی. اس لیے یہ بات کہنی چاہیے، ہر جگہ کہنی چاہیے. اور آپس میں تفریق اس بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے کہ تم ہندو ہو، تم سکھ ہو، تم جینی ہو، تم بدھسٹ ہو، میں مسلم ہوں. اس بنیاد پر اللہ نے تفریق نہیں کی ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم سب جو ہو وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور تم سب کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے اور حق کی بات کرنی چاہیے. حق کی دعوت دی جائے، مسلمان کو بھی دی جائے، غیر مسلم کو بھی دی جائے، اور ظلم سے منع کیا جائے، مظلوم کی مدد کے لیے کہا جائے. یہ ہے اصل بات. اب یہ بات اچھی نہیں لگتی لوگوں کو. آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کمزور ہیں انہی پر چڑھائی ہوتی ہے، دلتوں پر چڑھائی ہو رہی ہے، شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کو مارا جا رہا ہے، ان مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں. تو جو کمزور ہیں ان پر زور آوری دکھائی جا رہی ہے، بڑے شیر بنتے ہیں ان پر اور یوں گیدڑ ہوتے ہیں. یہ ساری خرابی ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بگڑ رہی. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی، دانشوروں کی، کہ ہم اس کو صحیح رخ پر لے جانے کی کوشش کریں. آپ کا جہاں تک یہ چینل ہے سیدھی بات، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدھی بات کا مطلب سچی بات، اچھی بات، عمدہ بات، بہترین بات. اور سیدھی بات تو ہر وقت کرنی ہے. عقیدے کے سلسلے میں، عبادت کے بارے میں، معاشرت و معاملات کے بارے میں، ملکی مسائل کے بارے میں، بین الاقوامی مسائل کے بارے میں سیدھی بات ہونی چاہیے. اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ نام اچھا ہے، کام اچھا ہے، مشن اچھا ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیے اور بات پہنچائیے صحیح لوگوں تک، سب لوگوں تک پہنچائیے کہ بات یہ ہے اور بات کا بتنگڑ کس طرح بنایا جا رہا ہے اور اس کو کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. اور کتنے ایسے ہندو بھائی ہیں جن کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، ان کو ریاکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک کی خدمت نہیں ہو رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو گڑھے کھود رہے ہیں، خندقیں بنا رہے ہیں، اور لوگوں کی قبر بنانے سے پہلے اپنی تیار کر رہے ہیں. مولانا ایک سوال ضروری تھا جو آپ سے کرنا تھا. اس وقت
جو ہے عالم خلیج ممالک میں جو صورتحال ہے اس کھینچا تانی میں جو ہے ترک اور ایران کی قربتیں بڑھ رہی ہیں. نہیں دیکھیے اس صورتحال میں کیونکہ ترکی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے خلاف ایک بہت بھیانک سازش کی گئی تھی ابھی 1 سال پہلے. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہاں کی فوج کے بعض عناصر کے ذریعے ایک فوجی انقلاب لانے کی کوشش کی گئی. اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اردوغان کے قتل کر دیے جاتے اور جتنی بھی حکومت کی ٹیمیں تھیں وہ سب کے سب یا تو جیلوں میں ہوتے یا قبرستان میں ہوتے. یہ انقلاب ناکام ہوا کیونکہ بڑا مذموم و کمینہ انقلاب تھا اور یہ بات اب کھل کے سامنے آ چکی ہے. سب کو معلوم ہو گئی ہے کہ امارات اور اسرائیل ان دونوں نے اس انقلاب میں سب سے زیادہ دلچسپی لی. ان دونوں نے سب سے زیادہ دلچسپی لی. اس لیے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں قطر کے خلاف انہوں نے مہم چھیڑی اور مہم جو چھیڑی تو اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ ترکی کا فوجی اڈہ وہاں کیوں ہے اور وہاں اخوانی کیوں ہیں اور وہاں دنیا کے اس وقت مانے جانے بڑے جلیل القدر عالم قرضاوی صاحب کیوں ہیں. اب آپ بتائیے کہ کیا یہ جرائم ہے؟ یہ تو ایک اچھی دوستی ہے, اچھا تعلق ہے, وفاداری ہے, امانت داری ہے اور قطر کی حکومت اس اعتبار سے تمام حکومتوں سے ممتاز ہے کہ اس نے ان کو موقع دیا, حماس کو موقع دیا اور وہاں انصاف ہے, وہاں یہ ظلم و زیادتی نہیں. تو اس لیے اس پر چڑھائی کی گئی کہ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں شریک ہو. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگلے مرحلے میں ترکی نشانہ ہے. ترکی کو یہ معلوم ہے, اسی لیے جب یہ عمل شروع ہوا تو ترکی نے اپنے فوجی اڈے کو اور مضبوط کیا, فوجیوں کی تعداد بڑھائی, ہتھیار بھیجے کہ اگر قطر پر حملہ کیا جائے گا فوجی تو وہ دفاع کرے گا. اب جب ادھر سے بائیکاٹ ہوا تو ایران نے بھی بڑی فیاضی کا ثبوت دیا. ادھر انہوں نے فضائی بری بحری راستے بند کیے, ایران نے فضائی بری بحری راستے کھول دیے سارے اور استقبال کیا, پورا تعاون کیا. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر جو اپنے کہلاتے ہیں جب وہ بے وفائی کریں گے, غداری اور دھوکہ اختیار کریں گے تو پھر جو دوسرے کہلاتے ہیں وہ اپنے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا ہونا چاہیے. اس لیے میں نے یہ بات بطور درخواست کے ترکی حکومت, ایرانی حکومت, قطری حکومت کی خدمت میں پیش کی کہ آپ کا مضبوط اتحاد ہونا چاہیے. اگر آپ سنی شیعہ اختلافات ختم کر دیں اور ادھر سے ابو بکر و عمر اور عائشہ کو نشانہ نہ بنایا جائے اور ادھر سے یزید سے دوستی نہ دکھائی جائے, دونوں جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ جو مشترک پوائنٹ ہیں ان پر اتفاق کر لیں. جس دن یہ ہو جائے گا اس دن سیریا کا مسئلہ حل ہو جائے گا, عراق کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یمن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان تینوں ملکوں میں صرف اور صرف شیعہ سنی اختلاف ہے جس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اختلاف سب سے بہتر طریقے پر ترکی اور ایران کی قربت سے ختم ہو جائے گا اور ترکی اور ایران کی قربت کے ساتھ اب قطر اور عمان ان کے ساتھ ہیں اور کویت بھی بیچ بیچ کے موقف کی صورتحال میں وہ مصالحت کرانے کی کوشش کرتا رہا اور کویت بھی اس بات کا کوشاں ہے کہ ترکی کا فوجی اڈہ اس کے یہاں بھی قائم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محاذ ہے اگر بنتا ہے ایران کا, ترکی کا, قطر کا, عمان کا, کویت کا, تو یہ صحیح محاذ ہوگا اور پھر پوری مسلم دنیا اس محاذ کے ساتھ ہوگی. کیونکہ یہ بات کھل کے آ چکی ہے کہ امارات اور سعودی عرب اور مصر ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ ہیں. ان کی ملاقاتیں سامنے آ گئی ہیں, ان کے بیانات آ گئے ہیں, اسرائیلی میڈیا میں تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو ہوئی ہے, مسلسل جو چینلز پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان میں اس موضوع پر خاصی تفصیلی گفتگو ہے. جو چینج آ رہا ہے سیکولرائزیشن کا سعودی عربیہ میں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کھلے ہوئے مخلوط ڈانس ہو رہے ہیں اور سیاحتی مقامات بنائے جا رہے ہیں. علماء کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے, یا تو وہ جیلوں میں ہیں یا بے اثر ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو بڑا دردناک ہے اور کسی طرح سے جائز نہیں. اس لیے دوبارہ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام اہل علم سے جن کو آخرت کی فکر ہے, جن کو اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے, یہ کہوں گا کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین بھی اگر سیکولرائز ہو جائے گی اور وہاں پر بھی الحاد و لادینیت کا نظام چلے گا تو پھر دنیا میں کہاں اسلام باقی رہ جائے گا. اس لیے
ان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے وہ مسئول ہوں گے. نبی کا سامنا نہیں کر سکیں گے ایسے لوگ جب وہ حوض کوثر پر جائیں گے کہ وہ پیاس کے وقت پانی مل جائے, فرشتے انہیں دھکے دے کے بھگا دیں گے. تم نہ اللہ کے تھے, نہ رسول اللہ کے تھے, نہ مظلوم انسانوں کے تھے, نہ حق کے تھے. تم باطل پرست, حکام پرست تھے. تمہیں دولت چاہیے, وجاہت چاہیے تھی, تو آج حوض کوثر پر تمہیں آنے کی گنجائش نہیں. اس وقت سوشل میڈیا کا دائرہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. میں جانتا ہوں آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ کو پہنچنا. میں ایک آخری آپ سے چاہتا ہوں کہ ہمارے ذریعے سے, چونکہ سوشل میڈیا آج کل مسلمان بہت کم اس راستے پہ آتے ہیں, اس لائن میں آتے ہیں, اور جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے بہت ہی کھینچا تانی ہوتی ہے. پہلے تو ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی فتووں کا کہ یہ تصویر کشی کیا ہے, ویڈیوگرافی کا ہے. جب اس میں ہم لوگ ہمت آگے کر کے بڑھ جاتے ہیں تو پھر جو ہے مالی مسائل کھڑا کر دیتے ہیں, کوئی آپسی کھینچا تانی میں جو اداروں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہماری جانب سے پیغام دے کہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آج ایک تبلیغ کا کام کر رہا ہے. دیکھیے, میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, یعنی وہ ذریعہ جس کو استعمال کر کے بات پہنچائی جائے, سب سے زیادہ اس کی فکر انبیاء نے کی, پیغمبروں نے کی. اللہ تعالیٰ نے البلاغ کی ذمہ داری ان پر ڈالی, اور جو بھی اس وقت وسائل تھے زبان کے, قلم کے, وہ انہوں نے استعمال کیے. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا صباحہ کا نعرہ لگایا تھا تو اسی لیے کہ مکے کا کوئی بچہ, بچی, مرد, عورت, بوڑھا, جوان ایسا باقی نہ رہ جائے جس تک بات نہ پہنچ جائے اور سب سامنے نہ آ جائے. اگر حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا, اگر وہ اسباب ہوتے جن سے اپنی بات آپ پہنچا سکتے, تو آپ پھر اس کا انتظار نہ کرتے کہ صحابہ کو تیار کریں گے, وہ عراق جائیں گے, وہ شام جائیں گے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جائیں گے. بلکہ آپ اس میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے کونے کونے میں اپنی بات پہنچا دیتے, کیونکہ انسانیت کے پیغمبر ہیں آپ, اور انسانیت کے درمیان اس امت کو کام کرنا ہے. لہذا ظاہر ہے کہ ہم سب تک نہیں پہنچ سکتے. اب اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو فضا میں لہریں ہیں, شارٹ ویوز ہیں, میڈیم ویوز ہیں, اور جو الیکٹرانک جو نظام اللہ کی طرف سے قائم کیا ہوا ہے, اس نظام کو استعمال کرنا سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. اور جو لوگ اس مسئلے میں یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ فوٹو کھینچنا اور نہ کھینچنا, اس کا یہ حکم ہے, وہ حکم, وہ اس کے پس منظر کو بھول جاتے ہیں. وہ پس منظر ہے بت پرستی کا, وہ پس منظر ہے شرک کا. اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ہدایات دی. آج جو ہمارے سامنے پس منظر ہے کہ باطل سے ہماری جو جنگ ہے کلامی, ہماری جو جنگ ہے علمی اور میڈیا کی, اس میں جب تک ہم میڈیا میں جو سرکش طاقتیں ہیں ان سے زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے, ہماری بات پہنچے گی نہیں اور اسلام کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے, اس مسئلے کی نوعیت وہ نہیں ہے جس طرح کی معمول کے مطابق ٹھنڈی فضا میں لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر فقیہانہ یا محدثانہ غور کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر یہ موضوع فی الحقیقت ایک ایسا ہے جو کلامی جنگ کا موضوع ہے. اس میں پوری قوت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے, حق کو پیش کرنا چاہیے. جیسے ہم کسی بھی جگہ بیٹھ کر جلسہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اسی کو اللہ کے اس دیے ہوئے نظام کے ذریعے سے جو فضا میں تیر رہا ہے ہم نے دوسروں کو دکھا دیا. بس ایسے سمجھیے جیسے کوئی بڑے آئینے لگے ہوئے ہوں کسی جلسے گاہ میں, اور ان آئینوں کا فوکس دوسری طرف منتقل ہو رہا ہے, اور جو لوگ وہاں جلسے گاہ میں نہ بیٹھے ہوں, آئینوں کے ذریعے ان کے فوٹو پہنچ رہے ہوں, تو کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں بولے گا. تو وہی عمل اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, اور اس عمل کو بھرپور طریقے پر اختیار کرنا چاہیے اور شر کے راستے کو روکنا چاہیے. شر کا راستہ بغیر اس کے روکا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ خیر کو غالب کر دیجئے. نجاست پر پانی ڈالیے اس طرح کہ وہ نجاست بہہ جائے, ویسے ہی یہاں پر شر پر ہم خیر کے میڈیا کو اتنا غالب کر دیں کہ اس کو بہا دیا جائے, اور جو سچائی ہے, سچی بات ہے, سیدھی بات ہے, وہ غالب آ جائے. یہ ایک بڑی محنت ہے. اس کو جب آپ اس نقطہ نظر سے کریں گے جو ابلاغ کا نقطہ نظر ہے, تو عبادت ہے یہ, اور یہ وہ عبادت ہے جو انبیاء کرتے رہے, پیغمبر کرتے رہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا فریضہ ہے. اس کو اسی تناظر میں ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. آپ جب اللہ کے کلام کو, دین کو, صحیح بات کو لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں تو نفلوں سے زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے. یہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے.
اور اس کو داعیانہ نقطۂ نظر سے، معلمانہ نقطۂ نظر سے انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور آپ کی زبان میں مزید طلاقت عطا فرمائے اور ذہن کو روشنی مزید عطا فرمائے، استقلال اور استحکام نصیب فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ کام ہو۔ ٹی وی چینلز ہمارے پاس ہونے چاہیے تھیں، وہ نہیں اگر ہم ابھی حاصل کر پا رہے ہیں تو کم از کم سوشل میڈیا کا اچھی بات کے لیے، سیدھی بات کے لیے استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ بیٹے ہمارے مہمان اور ہمارے استاد مکرم اور سیدھی بات کے سرپرست مولانا کے پاس بہت مختصر وقت ہے اور میرے سوالوں کی تشریح ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ سرپرست ہیں مولانا جب بھی بنگلور آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے یہاں پہ، تو میں آپ سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں، مجھے اور پوری روبرو ٹیم کو اس وقت اجازت دیں، پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔